کے سلسلے دوسرے عشرے کے سلسلے کی مجالس سے آپ کا ہوسٹ سید توقیر مہدی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب میں دعوت دوں گا حدیث قصہ سے جناب مشرف عباس صاحب کو کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب مشرف عباس صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام مشرف علیکم۔ عباس صاحب کی ان کی توفیقات میں اضافہ کرے یا پروردگار خوشی تنصیب فرمائے۔ ہماری آج کی مجلس کے جو بانیان ہیں ان کے جناب محسن جعفر صاحب اور عابد علی صاحب اور جملہ جو حضرات ہمارے ساتھ شامل ہیں مجلس ہیں اور جو اب تک تعامل فرماتے چلے آ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور بالخصوص ان بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد۔ اور میں چاہوں گا کہ ان بانیان کے مرحومین کے لیے اور جملہ مومن مومنات کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں مجلس کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہوئے ایک 4 لائنیں مولا مشکل کشا کی چاند میں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں پیش کرتا ہوں 4 لائنیں۔ بسم اللہ تقریر بھائی۔ کیوں بھٹکتے ہو تم شاہ مرتضیٰ کے لیے، کیوں بھٹکتے ہو جو تم شاہ لافتہ کے لیے، بہت سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے، واہ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ واہ۔ سے اور بھی ہیں نام مرتضیٰ کے لیے، نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، خدا کے سامنے تو چپ رہو کے لیے، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے، بھٹک رہے ہو جو کیوں شاہ درود بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ تقریر بھائی بہت اعلیٰ ماشاءاللہ۔ ایک سوس کے دیار شام میں جب بے کسوں کو شام ہوئے، دیار شام میں جب بے کسوں کو شام ہوئے، وہ رات پیٹنے
رونے ہی میں تمام ہوئی جو صبح کمر بستہ فوج شام ہوئی، ہوا یزید برآمد یہ دھوم دھام ہوئی، فلک ستائی مصیبت کی مبتلا زینب، فلک ستائی مصیبت کی مبتلا زینب، چلی یزید کی مجلس میں بیردہ زینب، دیار شام درود بر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت آپ حضرات کا۔ میں اس کے بعد میں ہمارے بزرگ شاعر اور منقبت خواں جناب زید نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب سیدہ ان کے لال کو پرسادیں۔ جناب ہم سب کو الہی غم شبیر عطا کر، ہم سب کو الہی غم شبیر عطا کر، ہر دیدہ و دل کو یہی تنویر عطا کر، کیا کہنے، سبحان اللہ، ہر دست تہی کو یہی جاگیر عطا کر، ہر حرف دعا کو یہی تاثیر عطا کر، ہر حرف دعا کو یہی تاثیر عطا کر، یہ غم یہ غم ہو تو پھر خواہش نعمت نہیں رہتی، یعنی کسی رحمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں، سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، قصر شام کوفہ کی ہل گئی تھی بنیادیں، قصر شام کوفہ کی ہل گئی تھی بنیادیں، قیدیوں کے ماتم سے
زلزلے کہاں تک ہیں قیدیوں کے ماتم سے زلزلے کہاں تک ہیں کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں ہر خزاں کے موسم میں سوچتا ہوں شہزادی ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی تیری بے رضائی کے مرثیے کہاں تک ہیں تیری بے رضائی کے مرثیے کہاں تک ہیں کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے اب حسین کی فوج دیکھ لو کہاں تک ہے اب حسین کی فوج دیکھ لو کہاں تک ہے رکھ کے سر ہتھیلی پر یوں تو سب ہی نکلے تھے رکھ کے سر ہتھیلی پر یوں تو سب ہی نکلے تھے یہ نہ پوچھئے ہم سے وہ گئے کہاں تک ہیں یہ نہ پوچھئے ہم سے وہ گئے کہاں تک ہیں ایسا روش مجلس میں آئے عرش والے بھی ایسا روش مجلس میں آئے عرش والے بھی دیکھو فرش مجلس کے رابطے کہاں تک ہیں دیکھو فرش مجلس کے رابطے کہاں تک ہیں دیکھو فرش مجلس کے رابطے کہاں تک ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ مولانا اضافہ کرے پروردگار آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے پروردگار جزاک اللہ میں اس کے ساتھ میں دعوت کلام دوں گا جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو کہ وہ بی کی بارگاہ میں ان کے لال کا پرسا دیں جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب اللہم صلی علی محمد و علی محمد بہت بہت تھینکس ڈاکٹر صاحب بس مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میں تہہ دل سے آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آ کر آج کی مجلس کی رونق کو دوبارہ کر دیا امام حسین کربلا میں ایسے شمس و قمر لے کر آئے کہ جن کی روشنی سے کربلا جگمگا اٹھی ایسا ہی ایک آفتاب کربلا سے شام تک پاپ برہنہ گیا جس کے جلووں سے آج بھی کائنات روشن ہے اور ہدایت پا رہی ہے حضرت عابد علیہ السلام کی شان میں قطع فضا میں بیڑیوں کی گونجتی جھنکار ہے اب تک اللہ اکبر فضا میں بیڑیوں کی گونجتی جھنکار ہے اب تک تصور میں ہمارے عابد بیمار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فضا میں بیڑیوں کی گونجتی جھنکار ہے اب تک تصور میں ہمارے عابد بیمار ہے اب تک جو پوچھا کس جگہ رنج و علم گزرے تو فرمایا
जो पूछा किस जगह रंजो अलम गुजरे तो फरमाया निगाहों में मेरी वो शाम का बाजार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जी। तो आज की हमारी इस मजलिस से खिताब कर रहे हैं हमारे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर जैदी साहब। आपका दिल्ली से इंडिया से सिलसिला है। बहुत ही ब्रीफ में मैं मौसूद के कुछ सिलसिले बताना चाहूँगा कि आपने मनसबी अरबी कॉलेज, जो मशहूर अरबी का कॉलेज है मेरठ में, वहाँ से आपने मास्टर्स अरबिक में किया माशाल्लाह। और पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने उर्दू में माशाल्लाह मास्टर्स किया अल्लाहु अकबर। और माशाल्लाह। हौज़ा आयतुल्लाह मिसबाह से मशहद में आपने इस्लामी तालीमात हासिल की और आजकल भी आप इमाम जुमा मस्जिद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की याद में जो मस्जिद है, इमाम बारगाह है वहाँ जाफराबाद में, कि आप इमाम जुमा की तमाम जिम्मेदारियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस इस छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ मैं मौलाना को दावत दूंगा कि आप मेंबर अफरोज हों और आज का बयान आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना व मौला अल-थक़लैन व महबूब जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अहल बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्नतु इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान ईमान और बुजुर्गान कौम, खुसूसी सदका है गर्दे नालैन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और ये जिक्र करने का तवस्सुत और ये जिक्र करने का शरफ हासिल है। इन्हीं के तवस्सुत से और इन्हीं के ज़रिए से हम और आप तमाम हजरात बीबी की बारगाह में उनके लाल का पुरसा देने के लिए हाजिर हैं। कुरान करीम अल्लाह की एक पाको पाकीज़ा किताब है, अल्लाह की एक तय्यब व ताहिर किताब है, एक मुनज़्ज़ह किताब है। लिहाजा इंसान को अपना कारवान हयात एक मंजिल मकसूद तक पहुँचाने की खातिर इस कुरान में फिक्र और सोच से काम लेना चाहिए। इंसान इस कुरान में जितनी भी सोच से काम लेगा, फिक्र से काम लेगा, तअक्कुल से काम लेगा, तो उसकी जिंदगी के तमाम मुश्किल से मुश्किल तरीन मसलों का हल हो सकता है। क्योंकि अगर लोगों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान किसी बात पर इत्तेफाक झगड़ा हो जाए
تو نہ اس جھگڑے کو حدیث کے ذریعے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی روایت یا تاریخ کے ذریعے سے فیصلہ ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم حدیث سے فیصلہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اور اگر ہم روایت سے فیصلہ کریں گے تو اس میں بھی یہی مسئلہ پیدا ہوگا، کوئی کہیں گے کہ صحیح روایت ہے، کوئی کہے گا کہ صحیح روایت نہیں ہے۔ اور اگر ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ افراد کے جن کے نزدیک عقل رسول معتبر نہ ہوئی تو پھر ہم جیسوں کی عقل کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ قرآن صرف اللہ کی ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اس کتاب پر تمام ملت مسلمہ کا ایمان ہے، یقین ہے، اور اگر کوئی قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن مجید کے سورہ کوثر کا انکار کرے تو وہ مسلمان یا مومن نہیں رہ سکتا ہے۔ کہ جب قرآن مجید کے سورہ کوثر کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، مومن نہیں رہ سکتا، متقی نہیں رہ سکتا ہے، تو اب جو صاحب کوثر کا انکار کرے وہ صاحب ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ آج کا ہمارا سلسلے گفتگو جو ٹاپک ہے وہ چند منٹس کا ہے، اور وہ ٹاپک ہے نماز اور حسین میں رشتہ کیا ہے۔ خلاق عالم قرآن مجید کا سورہ جن آیات کی ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن مجید کا سورہ ہے اور سورہ نمبر ہے 89، اور سورہ کا نام ہے سورۃ الفجر، اور یہ سورہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ اس سورے کی بالکل سب سے آخری والی آیات ہیں۔ ان آیات میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نفس مطمئن امام حسین کو خطاب کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں امام حسین کو نفس مطمئن کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے، اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس عالم میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، اور پھر ارشاد فرمایا فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں، غور کریے گا، پس داخل، توجہ چاہوں گا، فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا تو میرے بندوں میں، یعنی خلاق عالم یہ امام حسین کو خطاب کر رہا ہے، امام حسین سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کائنات کا ہر انسان، کائنات کا ہر مسلمان دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اپنا بندہ بنا لے، مگر یہ امام حسین کا کمال ہے، کائنات کا ہر مسلمان دعا کرتا ہے مجھے اپنا بندہ بنا لے، اور خلاق عالم امام حسین سے کہہ رہا ہے حسین تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی جس کی بندگی پر خدا کو ناز ہو اس کردار کا نام حسین ہے۔ وادخلی جنتی، اور خداوند عالم آگے کی آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وادخلی جنتی، اور حسین تم میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو کائنات کا ہر مسلمان، ہر مومن، ہر متقی، ہر پرہیزگار اسی لیے دنیا میں ہر عمل کر رہا ہے تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ میں نے پوچھا کہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تاکہ جنت مل جائے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تاکہ جنت مل جائے۔ حج کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ جنت مل جائے۔ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو؟ تاکہ جنت مل جائے۔ خمس کیوں نکال رہے ہو؟ تاکہ جنت مل جائے۔ یہ طواف کعبہ کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ جنت مل جائے۔ تو کائنات کا ہر مسلمان جنت کی تمنا کر رہا ہے، اور خلاق عالم جس کے جنت میں داخل ہونے پہ فخر کر رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔
نعرہ حیدری دیکھیے جناب ابراہیم اور امام حسین میں فرق کیا ہے؟ جناب ابراہیم اور امام حسین میں فرق یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے ایک مردے کو پڑا ہوا دیکھا تو کہا پروردگار عالم اس مردے کو خشکی کے جانور بھی کھا رہے ہیں اور تری کے جانور بھی کھا رہے ہیں، لہٰذا پھر بھی تو اسے محشر میں زندہ کیسے کرے گا؟ تو خلاق عالم نے کہا لیطمئن قلبی، اے ابراہیم کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو کہ پروردگار عالم میں ایمان تو رکھتا ہو مگر مجھے زندہ کر کے دکھا دے کہ کیوں لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ یعنی ابراہیم کے پاس ایمان ہے مگر اطمینان نہیں ہے، مگر خلاق عالم امام حسین کو نفس مطمئن کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ یہ یوں کہا جائے ابراہیم اور حسین کے تعارف میں کہ خوابوں کے شہنشاہ کو ابراہیم کہتے ہیں اور تعبیر کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ ابھی مجھے آنا ہے نماز اور حسین کے حوالے سے، یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں اپنی اس منزل کی طرف بڑھوں گا۔ دیکھیے امام حسین کے بچپنے کا عالم ہے اور مشکل سے امام حسین کا سن رہا ہوگا 3 برس یا 4 برس یا 5 یا 6 برس تک کی روایت میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے کہ امام حسین کا 6 برس کا سن تھا اور امام حسین نواسے رسول فرزند رسول پیغمبر اسلام کے زانو پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کی آغوش میں تشریف فرما تھے۔ اب ایک مرتبہ مولا کائنات آئے، ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ کا سنا ہوا ہو، لیکن اس میں آپ کے فکر اور ایک نیا گوشہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ آغوش رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات آئے اور امام حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب علی آ کر کھڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے، مولا متقیان نے پیغمبر اسلام کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام کبھی حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کبھی علی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب مولا کائنات نے سوال کیا، یا نبی اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو یا علی سوال کیا ہے؟ یا نبی اللہ سوال یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کبھی مجھے دیکھتے ہیں اور کبھی حسین کو دیکھ رہے ہیں، بس آپ مجھے اتنا بتائیے کہ آپ زیادہ محبت حسین سے کرتے ہیں یا علی سے کرتے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں حسین کا مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کی نگاہ میں علی کا مرتبہ بڑا ہے؟ یا نبی اللہ بتائیے۔ اب پیغمبر اسلام اس سے پہلے کہ اپنے لبوں کو جنبش دیتے، نواسے رسول مسکراتے ہوئے اپنے نانا سے سوال کرتے ہیں، اے نانا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر اپنے بابا کو آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ اسلام نے نمائندہ بنایا اور نمائندہ بنا کر کہا، اے میرے نواسے حسین آپ اپنے بابا علی کے سوال کا جواب دیجئے۔ تو غور کریے گا، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ اس گھرانے کی عظمت ہے کہ اس گھرانے کا بچہ بھی نمائندہ رسول بن جاتا ہے اور ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس کے بزرگوں کا انتخاب بھی نہیں ہوتا۔ کہا امام حسین نے کہا، یا نبی اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بابا علی کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے میرے لال حسین تم علی کے سوال کا جواب دو۔ کہ بابا اب سوال کیجئے، آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ بتائیے نبی کی نگاہ میں مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ امام حسین نے کہا تو بابا سنیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں۔ کہ بتائیے کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ کہ بابا سنیے میرے نانا کی نگاہ میں اس کا مرتبہ بڑا ہے کہ جس کی فضیلتیں زیادہ ہیں، جو چاہوں گا جس کے فضائل زیادہ ہیں، جس کی فضیلتیں زیادہ ہیں، اس کا مرتبہ بھی رسول کی نگاہ میں بڑا ہے، زیادہ ہے۔ اسی سے رسول محبت بھی زیادہ فرماتے ہیں
अच्छा मेरे लाल हुसैन, अगर ये बात है तो आप अपने फजाइल मुझे बताइए। इमाम हुसैन ने कहा कि इस खानदान के बच्चे बड़ों पर शफकत नहीं करते। बाबा पहले आप मुझे अपने फजाइल बताइए। तवज्जो चाहूंगा, सफात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आप लोग कहते हैं ताकि मुझे एहसास रहे कि हाँ आपकी तरफ मेरी आवाज पहुंच रही है, तो तवज्जो चाहूंगा कि इमाम हुसैन ने कहा बाबा अली मेरे नाना की निगाह में उसका मर्तबा ज्यादा है जिसकी फजीलतें ज्यादा हैं। अच्छा बाबा आप बताओ कि आपकी फजीलतें क्या हैं? कि नहीं बाबा पहले आप बताइए कि आपकी फजीलत क्या है। अब मौला कायनात ने अपनी फजीलतों का शुमार कराना शुरू किया। ऐ मेरे लाल हुसैन सुनो मैं कौन हूँ। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद में मेरी मवद्दत और मेरी मोहब्बत को वाजिब करार दिया है। और मेरी दूसरी फजीलत यह है कि अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद में मेरी तहारत का ऐलान किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। और जब हम मैदान सदाकत में गए तो जब हम मैदान सदाकत में गए तो अल्लाह के आलम ने हमारी सदाकत का ऐलान किया। फमन हाज्जाका फी मिन बाद मा जाआका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। ये कुरान मजीद की आयत करीमा है। और अल्लाह के आलम ने मेरे इल्म का ऐलान कुरान मजीद में किया। मैं नमाज में आया तो अल्लाह ने आयत को भेजा, मैंने अंगूठी को दिया तो अल्लाह ने आयत को भेजा, मैंने खैरात की तो अल्लाह ने आयत को भेजा। और हुसैन सुनो मेरी फजीलतें क्या हैं। अल्लाह ने सूरज को अली की मोहब्बत में पैदा किया, अल्लाह ने चांद को अली की मोहब्बत में पैदा किया, अल्लाह ने सितारों को अली की मोहब्बत में पैदा किया, अल्लाह ने हवाओं को अली की मोहब्बत में चलाया, अल्लाह ने समंदरों को अली की मोहब्बत में पैदा किया, अल्लाह ने हूरों को अली की मोहब्बत में पैदा किया, अल्लाह ने गलमान को अली की मोहब्बत में पैदा किया, अल्लाह ने जन्नत को अली की मोहब्बत में पैदा किया, अल्लाह ने पूरी कायनात को अली की मोहब्बत में पैदा किया। ये मेरी फजीलत है। जब मौला कायनात ने एक सांस में अपनी 70 फजीलतों का शुमार कराया तो अब इमाम हुसैन, तवज्जो चाहूंगा खुदा की कसम अरबाब बिला, अब इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया तो बाबा तो एक ऐसी फजीलत बताइए जिसमें आपके साथ में आपका बेटा शरीक न रहा हो। ये फजीलत बाबा अली आपने शुमार कराई है। हर एक फजीलत में हुसैन आपके साथ बराबर का शरीक रहा है। अल्लाह ने सूरज को भी मेरी मोहब्बत में पैदा किया, अल्लाह ने जब चांद को आपकी मोहब्बत में पैदा किया तो मैं भी इस फजीलत में शामिल था। पूरी कायनात को अल्लाह ने आपकी मोहब्बत में पैदा किया, मैं हर फजीलत में आपके साथ शामिल हूँ। तो अब अली ने कहा ठीक है मेरे लाल, अगर ये बात है तो आप अपने फजाइल बताइए। अब इमाम हुसैन ने हाथों को जोड़कर मौला अली के बारगाह में अपनी फजीलत बताना शुरू की। तो बाबा सुनिए किसका मर्तबा ज्यादा है। अब आप मेरी फजीलतें सुनिए। आपने जितनी फजीलतें बताई हर फजीलत में आपके साथ में हुसैन शामिल रहा है। बाबा अब मेरे फजाइल सुनिए। तो इमाम हुसैन ने तेरे लब मुस्कुराते हुए अपनी फजीलतों का शुमार कराया कि बाबा अली जैसा बाप मुझे मिला वैसा बाप आपको नहीं मिला, जैसी माँ मुझे मिली माँ आपको नहीं मिली। तो चाहूंगा जैसी दादी मुझे मिली वैसी दादी आपको नहीं, जैसा दादा मुझे मिला वैसा दादा आपको नहीं मिला, और जैसी दादी मुझे मिली वैसी दादी आपको नहीं मिली, और जैसा नाना मुझे मिला वैसा नाना आपको नहीं मिला। या यूं कहा जाए बाबा मेरे नाना को रसूल खुदा कहा जाता है, बाबा को अली मुर्तजा कहा जाता है, दादी को बिन्त असद कहा जाता है, माँ को औरतों का सरदार कहा जाता है, और मेरे दादा को अबू तालिब कहा जाता है। नारे हैदरी
Ya Ali. Jazakallah qibla. Last one. أنا هادري يا علي اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایسی بات ہے کہ جو آپ روبرو بیٹھ کر سنتے ہیں وہ الگ انداز ہوتا ہے، جو آن لائن سنتے ہیں اس کا سننے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے اور پڑھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. مگر چونکہ ہم سب لوگ مل کر اس حالات میں شہزادی کی بارگاہ میں ان کے لال کا ان کو غصہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت مختلف جگہوں پر یہ ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں. آل محمد کا کرم ہے ہمارے اوپر، قریہ قریہ اور بستی بستی جاتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ممکن ہے کہ آپ کے سامنے بھی یہ سوال نوجوانوں آیا ہوگا. میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے ہم سنگ بھائیوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دقیق مطالعہ ہے. مجھ سے ایک سوال ہوا جب ایک بستی میں ہم گئے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ اچھا یہ ایسا سوال ہے کہ اگر کوئی عالم اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ حسین افضل ہیں تو لوگ کہیں گے قبلہ کے لیے اذانوں کی اور پھر یہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. اور اگر کہہ دیا جائے کہ نماز افضل ہے تو لوگ کہیں گے تو پھر یہ مجلسیں کرنے کا اور امام حسین کو ماننے کا فائدہ کیا ہے. تو دیکھیے نماز حسین سے جدا نہیں ہے اور حسین نماز سے جدا نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ جب عالم نماز میں پشت رسالت پر حسین آ گئے، واقعہ سنا ہوا ہوگا لیکن نیا زاویے سے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک نئے فکر میں آپ کے سوال کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. جب پشت رسالت پر عالم نماز میں حسین آ جاتے ہیں تو اب نبی کے اختیار میں دو چیزیں تھیں کہ نماز افضل یا حسین افضل. نبی کے اختیار میں دو چیزیں تھیں میرے دوستو. ایک تو یہ چیز تھی کہ کسی بھی طریقے سے پیغمبر اسلام حسین کو اپنی پشت سے ہٹا دیتے، یا تو رسول نماز کے لیے حسین کو چھوڑ دیتے یا حسین کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے. مگر نہیں، پیغمبر اسلام کا انداز دیکھیے، آپ نماز کے لیے نہ حسین کو چھوڑا اور نہ حسین کے لیے آپ نے نماز کو چھوڑا. آپ نے نماز کو بھی باقی رکھا، آپ نے حسین کو بھی باقی رکھا. ورنہ ایک اختیار میں تھی، چاہے تو نماز چھوڑ دیتے یا حسین کو چھوڑ دیتے. مگر نہیں، یہ تھا نبی کا کمال اعتدال کہ نماز کو بھی بچایا اور حسین کو بھی باقی رکھا. یعنی پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت جب عمل میں ڈھلتی ہے تو نماز بنتی ہے، اور جب پیکر میں بنتی ہے تو حسین بنتی ہے. نماز کو عمل میں ڈھالا جائے کیا ہے، یہ نماز ہے عمل، اور جب اس کو پیکر میں ڈھالا جائے تو پھر یہ نماز حسین بن جاتی ہے. نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اس سوال کا جواب 14 طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، جو کہ ہم 14 کے ماننے والے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل نماز حسین، نماز افضل یا حسین افضل؟ تو جس نے بھی یہ سوال کیا ہے اس سوال سے اس کی جہالت آشکار ہے، اور یہ سوال بیکار ہے. قبلہ سوال تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بچہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. نہیں، جس نے یہ سوال کیا اس سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ باب العلم کا ماننے والا نہیں تھا، ابو جہل کا پجاری تھا. بالکل قبلہ وہ اس لیے کہ تقابل کے لیے تناسب کی شرط پائی جاتی ہے. آپ پڑھے لکھے افراد ماشاءاللہ الحمدللہ تقریر کو سماعت فرما رہے ہیں، ضرور توجہ چاہوں گا میں آپ کی. دیکھیں تقابل کے لیے اگر آپ کسی کا کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو پھر تقابل کے لیے تناسب کی شرط کا ہونا ضروری ہے. تناسب کی شرط کا پایا جانا یہ لازمی ہے. یعنی جس نے سوال کیا حسین افضل یا نماز، یہ سوال بیکار ہے، سوال ہی کچھ نہیں ہے. اس لیے کیوں
کہ ان میں کوئی تقابل کے لیے تناسب کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ نماز ہے عمل اور حسین ہے عامل. نماز ایک بہت اہم بات میں آپ کے سوالوں کو مہیا کر رہا ہوں. نماز ہے عمل اور حسین عامل. تو ارباب ملا گا نہیں. اگر مقابلہ کرنا ہے تو نماز اور حسین کا نہ کریے. نماز عمل ہے، حسین عامل ہے. عمل کا مقابلہ عمل سے کریے اور عامل کا مقابلہ عامل سے کریے. چلیے ہم مل کر فہرست پر آتے ہیں کہ عمل کیا ہے، عامل کون ہے. آئیے سب سے پہلے ہم فہرست عمل کی بناتے ہیں کہ عمل کیا کیا ہے. نماز عمل. میرے ساتھ بولتے رہیے گا اور سبحان اللہ جزاک اللہ کہتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس ہوتا رہے آپ کی بیداری کا اور مجھے احساس ہوتا رہے. نعرہ صلوات. عمل کا مقابلہ عمل سے کریے گا. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خمس عمل ہے، حج عمل ہے، طواف عمل ہے. تو بحث یوں کریے گا کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے، نماز افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. افضل ہے یا فطرہ افضل ہے، نماز افضل ہے یا طواف کعبہ افضل ہے، نماز افضل ہے یا خمس افضل ہے. تو عمل کا مقابلہ عمل سے کریے گا میرے نوجوانوں، اور عامل کا مقابلہ عامل سے کریے. اگر بات ہو جائے تو حقیقت کو دعا میں یاد رکھیے گا. تو عمل کا مقابلہ عمل، حسین عامل ہے تو عامل کا مقابلہ عمل سے نہیں ہوگا بلکہ عامل کا مقابلہ عامل سے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مل کر عامل کی فہرست بنا لیتے ہیں. حسین چونکہ مقابلہ ہونا ہے عامل کا عامل سے. حسین عامل ہے، آدم عامل ہے، نوح عامل ہے، موسیٰ عامل ہے، زکریا عامل ہے، یحییٰ عامل ہے، ادریس عامل ہے، ابراہیم عامل ہے، انبیاء عامل ہے. تو اب عامل کا مقابلہ عامل سے کریے. یعنی بحث یوں کریے گا کہ حسین افضل ہے یا آدم افضل ہے، حسین افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. افضل ہے یا انبیاء افضل ہے. اللہم صلی علی نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. جزاک اللہ قبلہ. تو عمل کا مقابلہ عمل سے کریے گا، عامل کا مقابلہ عامل سے کریے گا. نماز اور حسین میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، مجلس اور حسین عزاداری میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یوں دو لفظوں میں تعارف کرایا جائے کہ مجلس مکتب حسین کا نام ہے اور نماز مقصد حسین کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. میں نے آپ کو میسج دیا ہے مقصد حسین، مکتب حسین کا نام ہے اور نماز مقصد حسین کا نام ہے. نہ مکتب بند ہونا چاہیے نہ ختم ہونا چاہیے. مکتب بھی چلنا چاہیے اور مقصد بھی باقی رہنا چاہیے. اور میں آپ کو دیتا ہوں نوجوانوں، میرے ہمسر بھائیوں، کہ نماز میں اور حسین میں کیا رشتہ ہے. نماز اور حسین بالکل آخر مرحلے میں پہنچ چکا ہوں. نماز اور حسین میں ایک حبیب اور محبوب کا رشتہ ہے. جو اردو داں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز اور حسین میں رشتہ کیا ہے، حبیب اور محبوب کا رشتہ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے، تب سمجھ میں آئے گی بات. پہلے یہ سمجھ میں آ جائے کہ حبیب کسے کہتے ہیں اور محبوب کسے کہتے ہیں. بہت توجہ چاہوں گا سامعین، پڑھے لکھے افراد سماعت فرما رہے ہیں کہ محبوب کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں. تو محبوب اور حبیب کی تعریف یہ ہے، کبھی حبیب اپنے محبوب پہ قربان ہو جاتا ہے
اور کبھی محبوب اپنے حبیب پہ قربان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا، پھر کہوں گا کہ کبھی حبیب اپنے محبوب پہ قربان اور کبھی محبوب اپنے حبیب پہ قربان ہو جاتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ اگر عالم نماز میں پشت رسالت پر میرا حسین آ گیا تو نماز قربان ہو گئی، اور اگر نماز کے وقت آ گیا تو میرا حسین قربان ہو گیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. نعرہ صلوات. بہت نایاب برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں. نماز اور حسین کا رشتہ. آئیے شہزادی کی بارگاہ میں ان کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں. یہ گھرانہ ہے کہ جس میں روتے روتے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے. آزادارو، امام حسین کی ایک کنیز کا نام ہے جناب شیر. جناب شہربانوں کے بعد امام حسین نے جناب شیر کو بلایا اور کہا کہ شیری ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں. تو آزادارو، شیری نے آ کر حسین سے کہا مولا میں آپ کے گھر رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے بچوں کی خادمہ بن کے رہنا چاہتی ہوں. مولا مجھے آزاد نہ کریے، میں آپ کے بچوں کی خدمت کروں گی. امام حسین نے شیری تمہیں جانا ہوگا، یہ ہمارا فیصلہ ہے. ایک مرتبہ یہ دوسری روایت اس طرح بھی ہے کہ امام نے شیری کی شادی کی، اور جب شادی کی تو شیری نے یہ پیمان لیا مولا میرے شوہر سے یہ وعدہ لیجئے کہ ہر سال مجھے آپ کی زیارت کے لیے مدینے لایا کرے گا. عزادارو، یہ دو پیمان ہوا. جناب شیری جب جانے لگی تو امام حسین نے بنی ہاشم کی ہر عورت کو بلایا کہ شیری کو رخصت کریے. عزادارو، اب جو بھی خاتون آتی ہے ہر خاتون جناب شیری کو تحفے میں چادر دے رہی ہے. عزادارو، جب تھوڑی سی دیر چادروں کا انبار لگ گیا تو شیری کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی، مولا مجھے ضرورت نہیں ہے. تو سیدہ کے لال نے کہا شیری لے جاؤ، شاید یہ چادریں کبھی کام آ جائے. اجرکم اللہ، بہت ہو رہے آزادارو، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آزادارو، آپ کی آوازوں پر خدا رحمت نازل فرمائے. آزادارو، شیری چلی گئی. ہر سال مدینے اپنے شوہر کے ساتھ حسین کی زیارت کے لیے آتی تھی. آزادارو، جب 60 ہجری کا زمانہ آیا تو حسین ملنے کے لیے آئی، اور جب مل کر زیارت کر کے جانے لگی تو سیدہ کے لال جاتے ہوئے آواز شیری ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ. عزادارو، شیری نے کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہ شیری جا رہی ہو مگر 61 ہجری کے زمانے میں مت آنا. کہ مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. اے شیری، اب ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے، اب ہم تم سے ملاقات کے لیے تمہارے گھر آئیں گے. کہ مولا یہ میری توقیر بڑھ جائے گی کہ شیری میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میں سیدہ کی بیٹا ہوں گی، میرے ساتھ میں میرا بھیا عباس بھی ہوگا، میرے ساتھ میں میرا 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہوگا، میرے ساتھ میں علی اکبر بھی ہوگا. کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. مولا پھر تو میری خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا، میرا مرتبہ بڑھ جائے گا. عزادارو، شیری خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی. اب جیسا مہمان ہوتا ہے ویسی تیاریاں بھی ہوتی ہیں. عزادارو، جو وقت امام نے دیا تھا شیری اس وقت پہ آ کر عزادارو راستے میں بیٹھ کر امام کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ فاطمہ کا لال آنے والا ہے، سیدہ کا لال آنے والا ہے. عزادارو، جب رات کو اپنے گھر آئی امام کا انتظار کرتی رہی تو ایک مرتبہ دروازہ بند ہو گیا تو شیری کی ایک کنیز توڑی ہوئی آئی کہ شیری آپ کے گھر کے باہر ایک لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند ہیں. شیری، وہ لوگ تمہارے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، تمہارے قلعے میں ایک رات کے لیے رکنا چاہتے ہیں، اور اس قافلے کے ساتھ میں کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ ردائیں نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی
बीवी है जिसका दामन जला हुआ है। अज़ादारों शीरी तोड़ी हुई बाहर आई तो क्या देखा कि कुछ बीवियां हैं सरों पे चादरें नहीं है। दूसरी तरफ निगाह उठाकर देखा तो क्या देखा, अरे एक जवान ज़ईफ लग रहा है, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गर्दन में खारदार तो अल्लाह ने निगाह उठा के देखा तो क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची है जिसके कानों से लहू बह रहा है, तारों की रंगत बदली हुई है। एक मर्तबा शहजादी शीरी ने कहा, आज मुझे शहजादी ज़ैनब का ज़माना याद आ रहा है। शहजादी ने कहा था अगर कुछ कैदी आ जाए तो उन्हें अजियत न देना। अल्लाह आपकी आवाज़ें बुलंद। अज़ादार एक मर्तबा शीरी ने इजाज़त दी, कैदी घर में आए हैं। अज़ादारों नेज़ों को दीवार से लगा दिया गया और बीबियां सहमी सहमी दीवार से लगकर बैठ गईं। अज़ादार एक मर्तबा शीरी ने कहा, सिपाहियों ये मेरा घर है, अगर हो सके तो इनके हाथों को खोल दीजिए। अज़ादार एक मर्तबा शीरी जाने लगी तो अज़ादारों कैदी बीबियों ने कहा, शीरी हमारी फरमाइश को पूरा दे, अगर हो सके तो हमारे वारिसों के सर एक रात के लिए हमें दिला दे। अल्लाह अज़ादारों कटे हुए सर दिलाए गए। अब शीरी देख रही है कि सर तो आ जाते हैं मगर कोई बीबी अभी रोती नहीं है। अज़ादार एक मर्तबा जब शीरी जाने लगी तो एक मर्तबा कैदी बीबियों ने कहा कि शीरी अगर हो सके तो हमें इतनी इजाजत दे कि हम एक रात तेरे घर में गिरिया कर सके, इसलिए कि जब से हमारे ये शोहदा शहीद हुए हैं हमें रोने नहीं दिया गया, हमें मातम नहीं करने दिया गया। अगर हम रोना चाहते थे तो ताजियाने लगाए जाते थे, तमाचे मारे जाते थे। आपकी आवाज़ में बुलंद, थोड़ा कोई गम न दे, आखिर बचने में मसायब है, जितना गिरिया करना है कर लीजिए। अज़ादारों अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों शीर जाने लगी तो अज़ादार एक मर्तबा कैदी बीवियों से कहती है, बीवियों बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी लेने जा रही हूँ। अज़ादारों बीवियों ने कहा हमें खाने और पानी की जरूरत नहीं है। अज़ादार एक मर्तबा आवाज आई, हाय मेरा माजाया हुसैन। अज़ादारों शीरी ने पीछे मुड़कर कहा कि तमाम बीवियां रोए मगर ये बीवी न रोए, इसलिए कि हुसैन आका का नाम है। हुसैन का नाम लेकर नहीं रोना है, कभी भी मंजूर है। एक मर्तबा आवाज आई, हाय अब्बास, हाय अली अकबर, हाय कासिम, हाय ओनो मोहम्मद। शीरी ने बीबी मुझे अपना तारुफ करा दे, जब से घर आई है मेरा जिगर फटा जा रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों को हटाया, कशीरी पहचाना नहीं, अना ज़ैनब ये हुसैन का कटा हुआ सर है, ये ओनो मोहम्मद के सर है, ये अली अकबर का सर है, ये अब्बास दिलावर का सर है। शीरी ने सर पीट लिया। अल्लाह अल्लाह, मौला खूब वादा निभाया। ये दिन देखने से पहले इतनी मर क्यों न गई, वाह हुसैना, वाह मुस्तफा। के वसीले से हमारे जिक्र को, इस इबादत को कबूल फरमा, मजलिस के दिल हालात पूरा फरमा, बीमारी करबला के तवस्सुल से परवरदिगार इस मोहलिक बीमारी से तमाम शियाने हज़रत करदार और तमाम आलम दुनिया के लोगों की हिफाजत फरमा। आमीन। जो ज़ियारत के मुश्ताक हैं मुशक्कत फरमा। आमीन। का वास्ता जनाब अली अकबर का वास्ता, चादर जनाब ज़ैनब का वास्ता, परवरदिगार आलम हुसैन का वास्ता, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के हाजात पूरा फरमा। इन आवाज़ों पर रहमत
बरकत नाज़िल फरमा, इन आंसुओं को हमारे लिए निजात करार फरमा और हजरत में ताकील फरमा। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह क़िबला आपकी, मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे, आपको अजर अज़ीम अता फरमाए परवरदिगार। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर कामरान से कि वो नहा पढ़े। शाम का बाज़ार आबिद बीमार, शाम का बाज़ार आबिद बीमार, शाम का बाज़ार आबिद बीमार, पाँव में बेड़ी तौक गरां बार, शाम का बाज़ार आबिद बीमार, भूलेगा न वो मंजर नेज़े पे सरे सरवर, भूलेगा न वो मंजर नेज़े पे सरे सरवर, बेमकना बेचादर बलवे में खुशी मादा और आबिद बीमार, शाम का बाज़ार आबिद बीमार, दरबार की ज़ेबाई कोठों पे तमाशाई, दरबार की ज़ेबाई कोठों पे तमाशाई, आदा की सफाराई और आलम आई, वो बेकसुला चारा आबिद बीमार, शाम का बाज़ार आबिद बीमार, दरबार में सर उरियां आते हैं हरम गिरियां, दरबार में सर उरियां आते हैं हरम गिरियां, उठने लगा एक तूफान महशर का है सामान, जुम्बिश में है दरबार आबिद बीमार, शाम का बाज़ार आबिद बीमार, और पाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रो कर, पाई तो घबरा कर बच्ची ने कहा रो कर, इस दश्त में है जो सर वो तो है सरे सरवर, कैसे आबिद बीमार, शाम का बाज़ार आबिद बीमार, कुछ शिमर से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो, कुछ शिमर से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो, सर बाबा का दिलवा दो और उससे ये फरमा दो मारे आबिद बीमार, शाम का बाज़ार आबिद बीमार, सर जाके उठाऊं मैं या पास बुलाऊं मैं, सर जाके उठाऊं मैं या पास बुलाऊं मैं, रुदा सुनाऊं मैं सीने से लगाऊं मैं के भरा दरबार आबिद बीमार, शाम का बाज़ार आबिद बीमार, जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भर आया, जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भर आया, हर जुल्म को दोहराया लोगों ने जो सुन पाया,
آنکھیں خونبار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی توق گراں بار شام کا بازار عابد بیمار. جزاک اللہ کامران. مولا آپ کو خوش رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اس کے ساتھ میں زیارت کے لیے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے درخواست کروں گا زیارت کے لیے. متوجہ زیارت اپنی طرف سے تمام مومنین حاضرین کی طرف سے پڑھتا ہوں قربتاً فی اللہ. السلام علیکہ یا سید الفتح، السلام علیکہ یا وارث الکعبہ، السلام علیکہ یا کفیل رسول اللہ، السلام علیکہ یا عم المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابا المرتضی، السلام علیکہ یا والد الائمۃ الہدی، السلام علیکہ ابو طالب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا محمد بن عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکم یا ابو العلم ومعدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ام الائمہ والمعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بقیۃ المؤمنین، السلام علیکم یا وارث رسول رب العالمین، السلام علیکم یا حسن ابن علی امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وجدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی تسعۃ المعصومین من ذریتک وبنیک، السلام علیکم یا ساداتی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت جناب علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت بہ. زیارت حضرت عباس. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت وتصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم. آج کی مناسبت سے زیارت امام زین العابدین علیہ السلام. السلام علیکہ یا سید الساجدین، السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا حلیف الحسرات، السلام علیکہ یا صاحب العبرات،
السلام علیک یا اسیر القربات السلام علیک یا آدم آل العبا السلام علیک یا ابن خامس عیل الکسا السلام علیک یا ابن سید الشہداء السلام علیک یا امام الاتقیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مقیس الشیعہ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بعرض طوس السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا السلام علیکم و آبائک السبع و ابنائک الاربع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا فاتح البرہان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. میں دعا استغاثہ کے لیے جہاز بٹی صاحب درخواست کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ بٹی صاحب. اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام حاضرین مجلس، سامعین مجلس اور تمام جن لوگوں نے شرکت کی، جن لوگوں نے اس مجلس کو اسپانسر کیا، ان تمام حضرات کا میں دلی طور پہ شکر گزار ہوں. اور خاص طور سے بالخصوص میں جناب مولانا محمد باقر زیدی صاحب کا بھی بہت نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس مجلس میں حصہ ڈالا. اور مولا تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو ثواب عظیم عطا فرمائے پروردگار. اور آئندہ کے لیے کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ پھر اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ ہوں گے. اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. 8 بجے انشاءاللہ تعالی کل ٹھیک شروع ہو جائے گی، اور آپ تمام حضرات کی حاضری بہت اہم ہے. تو انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. خدا حافظ. آپ تک فی علی مدد. حافظ. شکریہ. اللہ خدا حافظ.